کبھی بھی جب دعا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر بھی ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ جب بھی دعا مانگو تو اپنے سے شروع مت کرو، دعا بھی اپنے سے شروع مت کرو، کیونکہ اس میں بھی خود غرضی کا پہلو آتا ہے۔ ہمیشہ دعا دوسروں سے شروع کرو۔ بعض روایت میں یہاں تک آیا حتیٰ اپنے رشتہ داروں سے شروع مت کرو، دوسرے مؤمنین سے دعا کو شروع کرو۔ جب دعا مانگو گے دوسروں کے لیے تو پھر تمہارے حق میں بھی دعا قبول ہو جائے گی۔ جناب سیدہ سلام علیہ دعا مانگ رہی ہیں، اور دعا کے دوران امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کی دعا کو سن رہا تھا۔ میری والدہ دعا مانگتے رہے، پوری رات دعائیں مانگتے رہے، پروردگارہ سلمان بہت پریشان ہے، اس کی پریشانی دور فرما۔ پروردگارہ ابو ذر کا بچہ بیمار تھا، اس کو صحت دے دے۔ مقداد کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، پروردگارہ رزق اندر گشائش پیدا کر دے۔ کہ پوری رات میری والدہ گرامی جو مخلصین تھے سب کے لیے دعائیں مانگتے رہیں، جو مؤمنین تھے ان کے لیے دعائیں مانگتے رہیں۔ کہ جیسی صبح ہوئی میں نے فوراً کہا اماں آپ نے پوری رات دعائیں مانگی، لیکن نہ میرے لیے، نہ میرے بھائی حسین کے لیے، نہ میرے بابا کے لیے۔ تو اب جناب امام حسن مجتبیٰ جو پیغام پہنچا رہے ہیں اپنی والدہ کے ذریعے، حضرت سیدہ سلام علیہ کے ذریعے، کہا جیسے میں نے والدہ سے کہا اماں آپ نے ہمارے لیے دعا نہیں کی، کہا بیٹا تم میرے دل میں بستے ہو، اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ جب میں نے سب کے لیے دعا کر دی، وہ جانتا ہے میرے دل میں تمہارے لیے کیا ہے، وہ کبھی اس چیز کو رد نہیں کرے گا، کیونکہ جانتا ہے جب میں نے سب کو یاد رکھا ہے تو وہ میرے دل میں بسنے والوں کے لیے بھی ہر چیز کو قبول کرے گا۔ عزیزان گرامی اصول دعا کی قبولیت کا یہی ہے کہ اس میں خود غرضی نہ ہو۔ جب مؤمنین کو یاد کریں گے، اللہ جانتا ہے آپ کا اپنی اولاد سے متعلق کیا دعا کا درجہ، اللہ اس کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ بات پہنچ رہی ہے عزیزان؟ تو مومن کی علامت یہ ہے کہ اس میں خود غرضی نہ ہو، سیلفشنس نہ ہو۔ اور ایمان کی ترقی وہیں پہ ہوتی ہے جہاں پہ انسان خود غرضی سے دور ہو جاتا ہے۔ جو انسان اپنے درد کو محسوس کرے اسے انسان کہا جاتا ہے، اور جو دوسروں کے درد کو محسوس کرے اسے